بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ صدیوں کا مسافر، وقت کی کہانی، صدیوں کے مسافر کی زبانی، ازل سے ابد تک زندہ رہنے والے ایک انوکھے دیداور کی داستان۔ مصنف M.A. راحت۔ ایپیسوڈ 22۔ پروفیسر اشمارا کے سارے بازاروں میں ہلچل مچ گئی تھی۔ دکاندار اپنی دکانوں سے باہر نکل کر سڑکوں پر آ کھڑے ہوئے تھے۔ خرید و فروخت کا سلسلہ رک گیا تھا۔ رانشوز کے قتل کی خبر ہمارے آگے آگے چل رہی تھی۔ لوگ ٹولیوں کی صورت میں گلی کوچوں میں جمع ہو کر باتیں کرنے لگے تھے۔ اب تک یہ بات کسی کو نہیں معلوم تھی کہ رانشوز کو قتل کرنے والا شخص آزادی کے ساتھ ان کے درمیان گھوم رہا ہے، اور پروفیسر اگر انہیں یہ بات معلوم ہو بھی جاتی تو اس سے کیا فرق پڑ سکتا تھا؟ ظاہر ہے کہ وہ بیچارے میرا کیا بگاڑ سکتے تھے۔ تقریباً گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے تک بستی کے بازاروں کی سیر کرنے کے بعد ہم دونوں دوبارہ محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں نے ایک حمام میں گھس کر اپنا بدن صاف کر لیا تھا۔ اس دوران کوئی خاص اور قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا۔ جب ہم دونوں محل کے قریب پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ لوگوں کا ایک بڑا ہجوم صدر دروازے کے سامنے جمع ہے، اور لوگ ایک دوسرے سے اصل حقیقت معلوم کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ ہم دونوں بھیڑ کو چیرتے ہوئے اپنا راستہ بناتے ہوئے صدر دروازے کے قریب پہنچے۔ وہاں جا کر ہم نے دیکھا کہ دروازہ بند تھا اور پہرے داروں کی تعداد میں پہلے سے کہیں زیادہ اضافہ کر دیا گیا تھا۔ لیکن ہم دونوں کی صورت دیکھتے ہی پہرے داروں کے افسر نے فوراً دروازے میں لگی ہوئی کھڑکی کھول دی اور ہمیں اندر بلا لیا۔ غالباً انہیں پہلے سے اس بات کی ہدایت کر دی گئی تھی۔ وہ میرے بدن کی اصل رنگت کو دیکھ کر آنکھیں جھپکنے لگے تھے۔ ہم جیسے ہی محل کی دیوڑی میں داخل ہوئے ہم نے ایک امیر کو اپنا منتظر پایا۔ میں اس شخص کو دربار میں موجود دیکھ چکا تھا۔ اقلوس اور دوسرے امراء آپ کے منتظر ہیں معزز ساروں، اس نے شائستگی کے ساتھ ہم سے کہا۔ پھر وہ ہم دونوں کو دربار کی طرف لے کر چل پڑا۔ جب ہم دربار میں داخل ہوئے تو امرائے سلطنت حسب سابق اپنی نشستوں پر براجمان تھے، سوائے ان کے جو جا چکے تھے ان کی نشستیں خالی تھیں، اور بوڑھا شارب اپنے لوازمات کو میز پر سجائے گردن جھکا کر بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں اور طفران دربار میں داخل ہوئے سارے لوگ مع شارب اور اقلوس کے اپنی اپنی نشستوں سے اٹھ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے ہمیں تعظیم دی، اور میں نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود ان کرسیوں کی طرف بڑھا جو مہمانوں اور آنے والوں کے لیے وقف تھیں۔ میرے جسم کی رنگت ان کی آنکھوں کے لیے نئی نہیں تھی۔ نہیں سردار ساروں، اقلوس نے آگے بڑھ کر ادب سے کہا، اب آپ اس طرف کی کرسیوں پر نہیں بیٹھیں گے۔ آپ نے رانشوز کو شکست دی ہے، اس پر فتح حاصل کر لی ہے، اور اب اشمارا کی حکومت آپ کا حق ہے۔ اب آپ رانشوز کے تخت کو رونق بخشیں۔ میں اس عجیب و غریب پیشکش پر حیران رہ گیا تھا۔ میں نے ان لوگوں کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہم اشمارا کے لوگوں کو نہ تو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں اور نہ ہی اشمارا پر حکومت کرنا چاہتے تھے۔ میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ اشمارا کی حکومت انہی لوگوں کے حوالے کر دی جائے گی، لیکن پھر بھی وہ بخوشی مجھے حکومت بخش رہے تھے۔ میں نے اس پیشکش کو ان کی دریا دلی اور فیاضی پر محمول کیا۔ مجھے رانشوز کے تخت پر بیٹھنا قبول نہیں ہے، میں نے بوڑھے سے کہا۔ تم لوگ مجھے اپنے فیصلے سے آگاہ کرو، اور میں اور طفران مہمانوں کی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ تب اقلوس نے کہنا شروع کیا، عظیم ساروں، ہم لوگوں نے باہمی مشورے کے ذریعے یہ طے کیا ہے کہ اشمارا کی بھلائی اسی میں ہے کہ آپ کی پیش کردہ شرائط کو بلا چونچرا تسلیم کر لیا جائے۔ رانشوز نے واقعی آپ سے بد عہدی کی تھی اور اسے اس کی سزا بھی مل گئی۔ ہم سب آپ کو اپنی وفاداری کا یقین دلاتے ہیں اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اشمارا کی سرداری قبول کر کے مستقل طور پر یہیں قیام رکھیں۔ اور تمہاری کیا رائے ہے بوڑھے شارب؟ میں نے درباری نجومی سے پوچھا۔ میں بھی اپنے ساتھیوں کا ہم خیال ہوں، بوڑھا نجومی سانپ کی طرح پھنکار کر کہنے لگا، اور اب بھی اس کا لہجہ تلخ میں ڈوبا ہوا تھا۔
پھر میں نے فیصلہ کن لہجے میں درباریوں سے کہا، میں تمہاری اس پیشکش کا دل سے ممنون ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہاری اس پیشکش کے بغیر اگر میں چاہتا تو اشمارا کا حکمران بن سکتا تھا، لیکن مجھے اس کی کوئی تمنا نہیں ہے۔ میں یہاں حکومت حاصل کرنے نہیں بلکہ ساردہ کے مظلوم لوگوں کے لیے انصاف حاصل کرنے آیا تھا۔ تمہیں ساردہ والوں کا بھروسہ جیتنا ہوگا۔ تم لوگ جسے چاہو اپنا نیا سردار بنا سکتے ہو، اور میں اسے پہلے سے خبردار کیے دیتا ہوں کہ وہ کبھی بھی بھول کر بھی ساردہ کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھے۔ ہماری تو خواہش یہی تھی ساروم کہ تم اشمارا کی سرداری قبول کر لو، اخلوص نے کہا۔ اس کے لہجے میں خوشامد کی جھلک موجود تھی۔ اشمارا کو تم سے زیادہ بہادر اور جری سردار کبھی نہ نصیب ہوا اور نہ ہو سکتا ہے۔ یہ اشمارا والوں کی خوش بختی ہوگی کہ تم ان کی سرپرستی قبول کرو۔ میں معذرت چاہوں گا، میں نے کہا۔ تم لوگ جلد از جلد باقی شرطیں پوری کرو تاکہ میں ساردہ کی امانتوں کو ساتھ لے کر یہاں سے رخصت ہو جاؤں۔ کل صبح تک سارے انتظام مکمل ہو جائیں گے عظیم سردار، اس نے جواب دیا۔ آج ہی سارے ضروری احکامات جاری کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد اخلوص نے قریب کھڑے ہوئے ایک غلام کو اشارہ کیا۔ غلام آگے بڑھا اور اس نے ایک سنہری رنگ کا حسین ڈبہ اخلوص کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اخلوص وہ ڈبہ لے کر میری طرف بڑھا اور اس نے دو زانو ہو کر دونوں ہاتھوں سے وہ ڈبہ میری طرف بڑھا دیا۔ یہ اشمارا والوں کی طرف سے عظیم ساروم کے لیے ایک حقیر سا تحفہ ہے، اس نے کہا۔ مجھے امید ہے کہ محترم سردار اس تحفے کو شرف قبولیت بخشیں گے۔ اس میں کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اسے کھول کر دیکھیے معزز ساروم، اخلوص نے کہا۔ اس میں سرداروں کی طرف سے چند نادر قسم کے جواہرات ہیں جو دنیا میں بہت کم دستیاب ہیں۔ اہل اشمارا نے ان جواہرات کو ہمیشہ بہت عزیز رکھا ہے اور یہ اشمارا کے خزانے کا ایک اہم حصہ ہے۔ ہم بڑی عقیدت کے ساتھ یہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ میں نے اخلوص کے ہاتھ سے وہ ڈبہ لے لیا اور مجھے فوراً ہی اندازہ ہو گیا کہ اشمارا کے یہ درباری اقتدار اور دولت کے بھوکے یہ امراء اور وزراء کس قدر کمینہ خصلت اور فریب کار لوگ ہیں۔ مجھے ایک بار پھر دھوکہ دیا جا سکتا ہے، ایک بار پھر مجھے ایک گھناؤنی سازش کا شکار بنایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ ان کے سارے ہتھیار میرے جسم سے ٹکرا کر کند ہو جاتے ہیں۔ ان کی پوری فوج کو میں گاجر مولی کی طرح کاٹ کر پھینک دیتا ہوں۔ مجھے آگ میں جلانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ اس کے باوجود وہ میرے خزن کے پیاسے تھے۔ انہوں نے پہلی مرتبہ دھوکے سے ساردہ پر حملہ کیا اور شکست کھا کر بے آبرو ہوئے۔ انہوں نے دوستی کا عہد کیا اور غداری کی۔ اب ایک بار پھر وہ دوستی کا عہد کر کے غداری کر رہے تھے۔ میں 2 دفعہ انہیں معاف کر چکا تھا۔ دوسری بار میں نے صرف فرانشوز کو اور ان لوگوں کو سزا دی تھی جو میرے اوپر چڑھ دوڑے تھے۔ اب دھوکے بازوں کو اس بات کا اچھی طرح اندازہ تھا کہ میرے خلاف اعلان جنگ کر کے انہیں تباہی اور بربادی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا، اس لیے وہ زبان سے اعتراف شکست اور صلح کی باتیں کر رہے تھے، اور اس پر مستزاد یہ کہ انہوں نے میری ہلاکت کا ایک اور خوفناک منصوبہ تیار کر لیا تھا۔ میں نے ڈبے کو ہاتھ میں لیتے ہوئے وہ مخصوص بو محسوس کر لی تھی جو اس ڈبے میں سے آ رہی تھی اور جسے دربار میں موجود تمام لوگوں میں سے صرف میری ہی قوت شامہ محسوس کر سکتی تھی۔ میں نے ڈبے کو ہاتھ میں لے کر الٹا پلٹا۔ میں نے محسوس کیا کہ سارے درباری بالکل خاموش تھے۔ ہر طرف ایک پراسرار سناٹا طاری تھا، گویا وہ سب کے سب کسی اچانک واقعے کے منتظر ہوں۔ میں ان کے انتظار کی گھڑیوں کو طوالت دے کر ان کے اضطراب میں مزید اضافہ کرنا چاہتا تھا۔ تو اس خوبصورت طلائی ڈبے میں واقعی نادر جواہرات ہیں؟ میں نے اخلوص کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ معزز ساروم، اسے کھول کر خود اس کی تصدیق کر سکتے ہیں، اخلوص نے جواب دیا۔ مجھے تم پر مکمل اعتماد ہے اخلوص، میں نے گمبھیر لہجے میں جواب دیا۔ میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ اس میں جواہرات کے بجائے سنگ پارے بھرے ہوئے ہیں۔ بہرحال تمہارا بہت بہت شکریہ۔ میں نے تمہارا تحفہ قبول کر لیا ہے اور میں ساردہ جا کر اسے کھولوں گا۔ میں نے دیکھا کہ میرے ان الفاظ کے ساتھ ہی سارے درباری کنکھیوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اخلوص کے چہرے پر پریشانی کے آثار نظر آنے لگے۔ بوڑھے شاریب کی آنکھوں سے میرے لیے نفرت و حقارت کا زہر اور زیادہ شدت کے ساتھ ٹپکنے لگا تھا۔ معزز ساروم، اخلوص نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، اشمارا کی روایت ہے کہ مہمان رخصت ہونے سے پہلے ان تحفوں کو بچشم خود ملاحظہ فرما لیں
جو ان کی خدمت میں ان کے میزبانوں کی جانب سے پیش کیے گئے ہیں، اور اس امر کی تصدیق کر لیں کہ ان کے میزبانوں نے کس وجہ اہمیت کا مستحق سمجھا ہے۔ ساردہ کے دور دراز سفر پر جانے کے دوران تحفے کا یہ ڈبہ کہیں گم بھی ہو سکتا ہے، اور اس صورت میں اہل اشمارہ کو اس بات کا بڑا ملال ہوگا کہ ان کا دیا ہوا تحفہ آپ کی نظروں کے لمس سے محروم رہا۔ آپ اہل اشمارہ کو اس سعادت سے محروم نہ کریں تو یہ عین کرم ہوگا۔ باقی آپ کی مرضی ہے، ہم سب آپ کی خواہش کے آگے سرنگوں ہیں۔ میں اخلوص کی مکاری کو خوب سمجھ رہا تھا۔ اسے لچے دار باتیں کرنے کا فن بخوبی آتا تھا، اور وہ کسی بھی شخص کو بآسانی اپنے جال میں پھانس سکتا تھا۔ غالباً اس کی اس خوبی نے اسے نائب سلطنت کا عہدہ دلا دیا تھا۔ مجھے دل ہی دل میں ان سب لوگوں کی قسمتوں پر افسوس ہو رہا تھا، خاص طور پر شاریب کی، کیونکہ ذرا دیر میں یہ سب لوگ میرے ہاتھوں جہنم واصل ہونے والے تھے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس بار میں انہیں ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ اگر اشمارہ کے امیروں کی یہی مرضی ہے تو مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ڈبے کو میں اپنے سینے کے قریب لا کر اس طرح کھولنے لگا کہ ڈبے کا ایک حصہ میرے سینے سے مس ہو رہا تھا۔ میں نے دیدور نظروں سے اخلوص کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر مسرت کی سرخی دوڑ رہی تھی۔ ایک لمحے کے 10ویں حصے میں نے شاریب کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر طمانینت نظر آ رہی تھی۔ باقی درباری دم بخود بیٹھے ہوئے تھی۔ میں نے آہستہ سے ڈبے کے ڈھکن کا کنڈا کھول دیا۔ اب صرف ڈھکن اوپر اٹھانے کی دیر تھی، لیکن میں نے پورا ڈھکن اوپر نہیں اٹھایا۔ میں نے ڈھکن کو بالکل ذرا سا اوپر اٹھایا، اس میں سے ایک جھرری پیدا ہوئی، اور پھر ایک دم اس میں اپنا ہاتھ ڈال دیا۔ جب میں نے اپنا ہاتھ نکالا تو اس میں ایک نہایت خوفناک سیاہ رنگ کا سانپ لہرا رہا تھا، جس کا پھن میری مٹھی میں دبا ہوا تھا اور جو بری طرح مچل رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر طوفان کی چیخ نکل گئی اور وہ میری طرف دوڑا۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں روک دیا۔ میرے چہرے پر خوف و ہراس اور گھبراہٹ کے کوئی آثار نہ پا کر طوفان بہت حیران ہوا۔ امرائے دربار کی حالت قابل دید تھی۔ یوں لگتا تھا پروفیسر جیسے کسی نے ان کے جسموں سے سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ ان سب کے چہرے ایک لخت سفید پڑ گئے تھے۔ اخلوص کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ بوڑھے شاریب پر سختہ طاری تھا۔ کیا کہنے ہیں امرائے اشمارہ کی سخاوت کی، میں نے اخلوص کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ واقعی اشمارہ کے جواہرات کس قدر قیمتی اور نادر الوجود ہیں، لیکن میں یہ جواہرات تمہیں کو واپس کرنا چاہتا ہوں۔ اتنا کہہ کر میں نے سیاہ زہریلے سانپ کو اخلوص کے منہ پر اچھال دیا۔ غصے میں آئے ہوئے سانپ نے جھنجلا کر اخلوص کی گردن میں اپنے دانت پیوست کر دیے۔ اخلوص کی چیخ بڑی بھیانک تھی۔ اس اثنا میں کئی درباریوں نے بھاگ کر باہر نکلنے کی کوشش کی، لیکن میں سانپ کو اخلوص کی طرف اچھالنے کے فوراً بعد ہی لپک کر دروازے کو اندر سے بند کر چکا تھا۔ دربار میں آنے جانے کا یہ واحد دروازہ تھا، لکڑی کا بے حد بھاری بھرکم اور بلند و بالا دروازہ، جس میں اندر اور باہر بھاری بھاری زنجیریں لگی ہوئی تھیں۔ میں نے اندر سے بھاری زنجیر چڑھا دی اور خود دروازے کو روک کر کھڑا ہو گیا۔ ایک بھاگتے ہوئے امیر نے حواس باختگی کے عالم میں مجھے دھکا دیتے ہوئے زنجیر کھولنے کی کوشش کی، اور دوسرے لمحے اس کی گردن میری ایک ہاتھ کی گرفت میں تھی، اور اس سے اگلے لمحے اس کا نیم مردہ بدن زمین پر پھڑک رہا تھا۔ زہریلا سانپ اخلوص کو ڈسنے کے بعد اب ایک اور امیر کی طرف بڑھ رہا تھا کہ کسی نے اس پر تلوار سے وار کیا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ایک لمبا تڑنگا درباری تھا جس کی آنکھیں بہت چھوٹی چھوٹی تھیں۔ یہ تم نے کیا کیا دوست؟ میں نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا۔ بھلا جواہرات کے اس ذخیرے پر شمشیر آزمائی کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو بڑے قیمتی جواہرات کا ذخیرہ تھا۔ یقین کرو عظیم ساروم، اس شخص نے لرزتی آواز میں کہا، ضرور کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ یہ سب کچھ کسی غلطی کا نتیجہ ہے۔ شاید کوئی ملازم غلط ڈبہ اٹھا لایا ہے۔ ہم تم سے معافی چاہتے ہیں۔ اس کا وقت گزر چکا ہے اشمارہ کے بد نصیب امیروں، میں نے غصے سے کہا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری تخلیق ہی غداری کے خمیر سے کی گئی ہے۔ غلط فہمی تمہیں نہیں مجھے ہوئی تھی، جو میں نے تم جیسے رہزنوں اور بدخماشوں پر اعتماد کیا۔ اس وقت دربار میں جتنے لوگ موجود ہیں وہ یقیناً سب کے سب اس سازش میں شریک ہیں، اور ان سب کا حشر یکساں ہوگا۔ اتنا کہہ کر میں نے اس شخص کی تلوار اٹھائی جس نے بھاگنے کی کوشش میں میرے قدموں میں دم توڑ دیا تھا۔
میرا اگلا نشانہ ایک اور بھاری بھرکم بدن کا سردار تھا جس نے میری جانب اپنا خنجر اچھالنے کی حماقت کی۔ بوڑھا شارب حیرتناک خاموشی کے ساتھ یہ روح فرسا منظر دیکھ رہا تھا۔ مختصر یہ کہ میں نے ایک ایک کر کے سارے امرائے دربار کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ وہ اتنی زیادہ خوف زدہ ہو گئی تھی کہ ان میں مقابلے یا مزاحمت کی سکت بھی باقی نہیں رہی تھی، اور اگر وہ مقابلہ کرتے بھی تو ان کا انجام مختلف نہ ہوتا۔ ان سب سے فارغ ہو کر میں بوڑھے شارب کی طرف متوجہ ہوا۔ میں اسے دیکھ کر حیرت زدہ ہو گیا۔ اس کی گردن ایک طرف ڈھلکی ہوئی تھی اور آنکھیں پتھرا گئی تھیں۔ نہ جانے اس نے کس وقت کون سی چیز ایسی کھا لی تھی جس نے اسے آنن فانن موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس نے واقعی اپنی انا کو آخری وقت تک برقرار رکھا اور میرے ہاتھوں مرنا گوارا نہیں کیا۔ ویسے پروفیسر، میں اسے ہلاک نہ کرتا کیونکہ وہ کافی بوڑھا اور کمزور تھا۔ میں نے اس کی جان بخش دینے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور مجھے معلوم تھا کہ میرے خلاف سازشوں میں وہ برابر کا شریک تھا، مگر مجھے اس کی کیا پرواہ تھی۔ بہرحال اس نے خود کو ہلاک کر لیا تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ دربار میں ہر طرف لاشیں اور خون پھیلا ہوا تھا۔ میں نے دربار کے بڑے دروازے کو کھول دیا۔ تھوڑی دور پر پہرے دار کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے ان کے سربراہ کو بلوایا اور اسے اندر آنے کی دعوت دی۔ وہ دربار کا اندرونی منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کے جسم پر رعشہ طاری ہو گیا۔ یہ سب لوگ ساردہ کے نمائندوں کے ساتھ بد عہدی اور غداری کے مرتکب ہوئے تھے، اور میں نے انہیں اس کی سزا دی ہے۔ میں نے پہرے داروں کے سربراہ سے مخاطب ہو کر کہا، اشمارا میں فی الحال کوئی سردار نہیں ہے، اور میں عارضی طور پر اپنے ساتھی طفران کو یہاں کا سردار مقرر کرتا ہوں۔ تم پورے شہر میں اس بات کی منادی کرا دو۔ اور اس کے ساتھ ہی میں نے اسے ان شرائط کی تفصیلات سے آگاہ کر دیا جو میں نے اشمارا کے امراء کے سامنے پیش کی تھی، اور اسے ہدایت کی کہ وہ پورے شہر والوں کو مطلع کر دے کہ کل صبح تک ان شرائط کی تکمیل ہو جانی چاہیے۔ میں نے اسے مزید ہدایت یہ کی کہ اشمارا کی ساری فوجوں کو شام کے وقت محل کے سامنے میدان میں جمع کیا جائے۔ میں ان کا معائنہ کرنا چاہتا ہوں۔ پہرے دار میری ہدایت کے جواب میں گردن ہلاتا رہا۔ پھر میں نے اسے حکم دیا کہ محل کے چند ملازمین کو میرے پاس بھیج دو۔ میری اس ہدایت پر فوراً عمل کیا گیا۔ خوفزدہ اور لرزتے ہوئے ملازمین کو میں نے حکم دیا کہ دربار میں جو لاشیں پڑی ہوئی تھیں ہر لاش کو ایک چارپائی پر ڈال دیا جائے، اور یہ ساری چارپائیاں ایک قطار میں محل کے سامنے والے میدان میں بچھا دی جائیں۔ مجھے یہ بھی پتہ لگ گیا تھا کہ رانشوز اور اس کی دیگر 5 ساتھیوں کی لاشیں ابھی دفنائی نہیں گئی تھیں اور محل کے ایک حصے میں موجود تھیں۔ میں نے ان لاشوں کو بھی چارپائیوں پر ڈال کر محل کے سامنے رکھنے کا حکم دے دیا۔ جس وقت میں طفران کے ساتھ محل کے اندرونی حصے میں داخل ہوا تھا، اس وقت تک رانشوز کے قتل کی خبر سارے شہر میں پھیل چکی تھی، لیکن لوگ محل کی جانب سے اس خبر کی تصدیق کے منتظر تھے۔ اب منتظر لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ایک کے بعد دوسرا جنازہ آنا شروع ہوا، اور ذرا سی دیر میں سارے امرائے دربار کی لاشیں ان کے سامنے تھیں۔ سب سے پہلے رانشوز کی لاش کو باہر نکالا گیا۔ لوگ اسے دیکھنے کے لیے ٹوٹ پڑے تھے۔ تھوڑی دیر میں سارے شہر میں خوف و ہراس کی فضا طاری ہو گئی۔ میں طفران کے ساتھ محل کے دروازے پر شانہ بشانہ انداز میں کھڑا ہوا تھا اور منادی کرنے والوں کی آوازیں سن رہا تھا جو سارے شہر میں ایک کونے سے دوسرے کونے تک گونج رہی تھیں۔ میں اور طفران دونوں محل کے دروازے پر کافی دیر سے کھڑے ہوئے تھے۔ کسی ملازم کی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ ہم سے اندر آنے کے لیے کہے، تاہم ایک خوفزدہ بوڑھا ہمارے لیے 2 کرسیاں لا کر ڈال گیا۔ ہم دونوں بیٹھ گئے۔ اب سورج تیزی سے مغرب کی سمت بڑھ رہا تھا اور سائے لمبے ہوتے جا رہے تھے۔ سامنے میدان میں فوجوں کے چھوٹے چھوٹے دستے اپنے اپنے سرداروں کی ماتحتی میں جمع ہونے لگے تھے، یہاں تک کہ میدان کا ایک حصہ ان سے بھر گیا۔ مجھے یقین تھا کہ میری غیر معمولی شجاعت کے قصے ان سب تک پہنچ چکے ہوں گے، اور ان میں سے اب کوئی بھی مقابلے کی جرت نہیں کرے گا۔ ذرا دیر بعد کئی چھوٹے چھوٹے سردار میرے سامنے آئے۔ انہوں نے ہمیں جھک کر تعظیم دی اور یہ کہا کہ اشمارا کے سارے فوجی دستے اپنے اپنے سرداروں کی کمان میں میرے معائنے کے منتظر رہیں۔ میں طفران کو لے کر ان کے سامنے پہنچا۔ اچانک میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو مجھے نظر آیا کہ محل کے خادموں کی ایک بڑی جماعت مؤدب انداز میں ہمارے پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے۔ یہ سارے خادم مسلح تھے، مگر ان کے اطوار میں عجز و انکساری تھی۔ پھر میں نے اشمارا کی فوجیوں پر ایک نگاہ ڈالی۔ فوجیوں کے علاوہ
اشمارا کے عوام کی بھاری تعداد بھی میدان میں جمع تھی۔ میں نے ان لوگوں کے سامنے ساردہ اور اشمارا کے درمیان پیش آنے والے واقعے کی مکمل تفصیل بیان کی اور انہیں بتایا کہ کس طرح ہمارے ساتھ بار بار بد عہدی کی گئی۔ سارے واقعات بیان کرنے کے بعد میں نے اشمارا کے لوگوں کو دعوت دی کہ ان میں سے کوئی رانشوز کو حق بجانب سمجھتا ہے اور مجھ سے مقابلے کا خواہش مند ہے تو سامنے آئے، اور اگر ساری فوج مجھ سے لڑنا چاہتی ہے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ میرے اس اعلان کے جواب میں چاروں طرف گہرا سناٹا طاری ہو گیا۔ پھر مختلف دستوں کے سردار ایک منظم ٹولی کی شکل میں آگے بڑھے اور انہوں نے اپنی اپنی تلواریں میرے قدموں میں رکھ دیں اور باادب کھڑے ہو گئے۔ تم نے جو کچھ کہا ہے وہ بالکل سچ ہے سردار ساروم، ان میں سے سب سے معمر سردار نے آگے بڑھ کر کہا۔ ہمیں ساردہ والوں کے ساتھ رانشوز کی پہلی جنگ کا حال بھی بخوبی معلوم ہے، اور دوسری جنگ میں تو ہم سب لوگ بذات خود شریک تھے۔ تمہیں جلانے کی سازش بھی رانشوز کے ذہن کی پیداوار تھی، لیکن تم کس طرح بچ نکلے یہ تم نے ہمیں نہیں بتایا۔ لیکن ہم اس صورت میں اس کے علاوہ اور کیا سمجھ سکتے ہیں کہ تمہیں دیوتاؤں نے تحفظ فراہم کیا ہے۔ تم یقیناً کسی دیوتا کا اوتار ہو، ورنہ ایک عام آدمی اس قدر حیرت انگیز صلاحیتوں کا حامل نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اعتراف ہے کہ تم ناقابل تسخیر ہو، ہم تم سے جنگ کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم تمہارے غلام اور تابع فرمان ہیں، تم ہمارے ساتھ جو سلوک چاہو کرو۔ میرا سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ آج سے طفران اس مملکت کا سردار ہے۔ میں نے طفران کو ان کے سامنے کرتے ہوئے کہا، طفران کے حکم کو میرا حکم سمجھا جائے اور اس کی تعمیل کی جائے۔ جب ہم یہاں سے روانہ ہوں گے تو اس وقت میں تمہیں میں سے کسی کو سردار بنا دوں گا، کیونکہ ہمارا ارادہ یہاں اپنی حکومت قائم کرنے کا نہیں ہے۔ تم لوگ اپنے گھروں کو واپس جا سکتے ہو اور نیا سردار اپنا منصب سنبھالنے کے لیے تیار ہے۔ لوگ منتشر ہونے لگے تھے۔ میں اور طفران سرداروں کی معیت میں محل میں داخل ہوئے۔ بچے کچے عمرا اور وزراء نے طفران کو نذرانے پیش کیں، جو اس نے میری ہدایت کے مطابق قبول کرنے کے بعد شکریہ کے ساتھ واپس کر دیں۔ طفران نے فوراً اگلے احکامات جاری کرنے شروع کر دیے۔ اشمارا کے بعض لوگوں کے ساتھ رانشوز اور عمرائی دربار نے سخت زیادتیاں کی تھیں، لیکن وہ لوگ ان کے آگے زبان نہیں کھول سکتے تھے۔ اب لوگوں کا ایک بڑا گروہ شکایتیوں کا دفتر لے کر آ گیا اور طفران ان کے مقدمے سننے لگا۔ اس نے میرے مشورے سے ان کے مسائل حل کرنے کی پوری کوشش کی۔ رات گئے تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد دربار برخاست ہوا اور ہم لوگ محل کے اندرونی حصے میں آئے، جہاں حسین و نازک اندام کنیزیں ہمارے استقبال کے لیے موجود تھے۔ ہمیں نہایت پرتکلف کھانا اور اعلیٰ درجے کے مشروبات پیش کیے گئے۔ طفران رانشوز کے محل کی اندرونی شان و شوکت دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ طفران کا لباس تبدیل کروا دیا گیا اور اب اس کے جسم پر بیش قیمت خلعت تھا۔ عمرہ نے مجھ سے بھی تبدیلی لباس کی درخواست کی، مگر میں نے انکار کر دیا۔ اب میں نے ہندوستانی نجومی والا لباس بھی اتار کر پھینک دیا تھا اور میں اپنے روایتی قدیم لباس میں آ گیا تھا جو میں ہمیشہ سے استعمال کرتا آیا تھا۔ رات زیادہ ہو گئی اور طفران کو شاہی خوابگاہ میں پہنچا دیا گیا۔ مجھے محل کا ایک اور عالیشان کمرہ خوابگاہ کے طور پر دیا گیا اور میں آرام دہ بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ دوسرے دن صبح ہونے کے کچھ دیر بعد سپاہیوں کی نگرانی میں عورتوں کے ایک گروہ کو محل کے اندر لایا گیا۔ یہ ساردہ کی اغوا شدہ عورتیں تھیں جو مجھے اور طفران کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ ہم نے انہیں تسلی دی اور بتایا کہ جلد ہی وہ اپنے گھروں کو واپس چلی جائیں گی۔ عورتوں کے علاوہ ان مویشیوں کے گلے بھی تیار کر کے الگ کر دیے گئے جو حملہ آور ساردہ سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ محل کے سامنے ساردہ سے لوٹے ہوئے مال و اسباب کا ڈھیر لگ گیا اور اس سارے سامان کو بڑی حفاظت کے ساتھ محل کے آگے رکھ دیا گیا، جہاں اس کی بڑی بڑی گٹھریاں باندھ لی گئیں۔ اس دن بھی طفران نے بہت سے معاملات کا فیصلہ کیا۔ میں نے اس کے کاموں میں کوئی دخل نہیں دیا اور اس دن میں وسیع و عریض محل کے باغات میں گھومتا رہا اور مناظر قدرت سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ غرض پروفیسر 4 دن ہم نے اشمارا میں گزار دیں۔ 5ویں دن صبح کو ہم نے واپسی کا منصوبہ بنایا اور تیاریاں شروع کر دیں۔ طفران کی 4 دن کی بادشاہت اب ختم ہو رہی تھی اور میں نے مقامی لوگوں میں سے ایک کو، جو ان میں سب سے زیادہ زیرک اور دانا نظر آتا تھا، وہاں کا سردار مقرر کرنے کا اعلان کر دیا، اور باقی عمرا اور وزراء نے میری رائے سے اتفاق کیا
اور نئے سردار کا وفادار رہنے کا وعدہ کیا۔ اشمارہ والوں نے ہمیں بہت سی گاڑیاں فراہم کی، جن میں سے کچھ میں عورتوں کو بٹھا لیا گیا، باقی گاڑیوں میں لوٹا ہوا سامان اور غلہ لادا گیا۔ مویشیوں کے ریوڑ ہمارے ساتھ کر دیے گئے۔ میں نے اشمارہ والوں پر جو تاوان عائد کیا تھا اسے میں نے معاف کر دیا، حالانکہ وہ لوگ سونے کی کافی مقدار دینے کے لیے تیار تھے۔ اس طرح ہم لوگوں کا قافلہ روانگی کے لیے تیار ہو گیا۔ رانشوز کی ملکہ نے بھی میرے ساتھ چلنے کی بہت ضد کی پروفیسر، لیکن میں نے اسے بمشکل سمجھا بجھا کر راضی کر لیا کہ اس وقت اس کا میرے ساتھ جانا ٹھیک نہیں ہے، ورنہ بہت سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ وہ اپنے شوہر کے قتل میں شریک تھی اور اسی کی سازش سے رانشوز مارا گیا تھا۔ اس کی سمجھ میں یہ بات آ گئی اور میں نے اس سے وعدہ کیا کہ اگر کبھی حالات نے اجازت دی تو میں دوبارہ اشمارہ ضرور آؤں گا۔ شہر کے سربر آوردہ لوگوں نے ہمیں رخصت کیا تھا، جن میں نیا سردار بھی شامل تھا۔ گھڑ سواروں کا ایک دستہ میرے منع کرنے کے باوجود ایک منزل تک ہمارے ساتھ آیا۔ اس کے بعد ہم نے اسے رخصت کر دیا اور ہم لوگ ساردہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ کئی دن کے مسلسل سفر کے بعد جب ہم ساردہ میں داخل ہوئے تو سارا شہر ہمارا منتظر تھا۔ ہمارا بڑا شاندار خیر مقدم کیا گیا۔ اغوا شدہ عورتیں، جن میں طفران کی بہن بھی شامل تھی، اپنے اپنے گھروں میں پہنچا دی گئیں۔ لوٹا ہوا سامان بستی کے وسط میں ایک میدان میں رکھا گیا اور لوگوں سے کہا گیا کہ وہ اپنی اپنی اشیاء پہچان کر لے جائے۔ غلے کے ذخیرے گوداموں میں محفوظ کر لیے گئے تھے اور مویشیوں کو باڑوں میں ہانک دیا گیا۔ اگرچہ کہ ساردہ والے میری غیر معمولی بہادری کا اس سے پہلے بھی خود مشاہدہ کر چکے تھے اور اسی وجہ سے وہ مجھے انسان کے بجائے دیوتا سمجھنے لگتے تھے، لیکن جب طفران کی زبانی انہوں نے وہ واقعات سنے جو اشمارہ میں پیش آئے تھے تو وہ انگشتے بدنداں رہ گئے۔ طفران نے انہیں میرے آگ میں زندہ جلائے جانے کے بارے میں بھی بتا دیا تھا، جبکہ اہل ساردہ اس واقعے سے بالکل لا علم تھے۔ ان ساری باتوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں ساردہ والوں کے لیے ایک مقدس، برگزیدہ اور پراسرار شخصیت بن کر رہ گیا تھا۔ میں نے محسوس کیا پروفیسر کہ میری جانب ساردہ والوں کے رویے میں اب وہ پہلی سی بات موجود نہیں ہے۔ پہلے میں ان میں سے ایک تھا اور وہ مجھے اپنا ہی جیسا ایک انسان سمجھتے تھے، جس میں بہادری اور شجاعت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے اور بے تکلفانہ ہنسی مذاق بھی کرتے تھے، لیکن اب ان کے اطوار میں میرے لیے احترام اور تقدس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ اب میں باقاعدہ دیوتا سمجھا جانے لگا تھا، جس کے سامنے ہنسنا، زور سے بولنا، مذاق کرنا سخت بے ادبی کی بات تھی۔ سب لوگ میرے سامنے دو زانو ہو کر خاموش بیٹھتے اور انداز عبودیت اختیار کرتے۔ میں رفتہ رفتہ اپنے آپ کو ان لوگوں میں اجنبی محسوس کرنے لگا تھا۔ میری مخفی قوتوں کے اظہار نے مجھے اپنے لوگوں سے دور کر دیا تھا۔ میں جس محفل میں بھی جا کر بیٹھ جاتا وہاں گونجتے ہوئے قہقہے رک جاتے، قینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں تھم جاتی، چہروں پر متانت اور سنجیدگی کا پتھریلا پن نمودار ہو جاتا۔ لوگ کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے اور سنبھل کر مؤدب ہو کر بیٹھ جاتے۔ میری لطیفہ گوئی کے جواب میں چہروں پر صرف ہلکی ہلکی محتاط مسکراہٹیں نمودار ہوتیں اور کوئی شخص کھل کھلا کر ہنسنے کی جرات نہیں کرتا تھا۔ میں خود اپنی نظروں میں عجوبہ بن کر رہ گیا تھا۔ رفتہ رفتہ میں اس صورتحال سے سخت بیزار ہو گیا۔ میں ساردہ والوں کے درمیان انہی کی طرح رہنا چاہتا تھا، ان میں سے ایک بن کر رہنا چاہتا تھا، لیکن اب ایسا ممکن معلوم نہیں ہوتا تھا۔ میں عبودیت اور تقدس کی امانت بن گیا تھا اور اس سے مجھے سخت وحشت ہو رہی تھی۔ بالآخر میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب مجھے ساردہ چھوڑ دینا چاہیے۔ میں نے اپنے ہاتھ سے اس بستی کی بنیاد رکھی تھی، اسے ترقی اور خوشحالی سے ہمکنار کرایا تھا اور دشمنوں کی سازشوں کے خلاف اس کا دفاع کیا تھا، اور اس دوران اشمارہ کے لوگوں کی تھوڑی سی گوشمالی کرنے کے علاوہ میں نے اور کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا تھا۔ سکون اور اطمینان کا ایک طویل عرصہ گزر گیا تھا اور میرا دل ایک بار پھر کسی طویل سفر کے لیے اور کسی طویل اور خطرناک مہم کے لیے مچلنے لگا تھا۔ میں ساردہ میں اب ایک پتھر کے بت کی طرح رہنا نہیں چاہتا تھا، مجھے ہستی کھیلتی زندگی چاہیے تھی۔ وہ ایک سخت گرم دن تھا، سارا دن شدید گرمی طاری تھی۔ شام ہوتے ہوتے گہرے بادل گھر آئے اور تھوڑی دیر کے بعد بارش شروع ہو گئی۔ ابتدا میں ہلکی ہلکی بارش ہوئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے شدت اختیار کر لی اور دھواں دھار مہ برسنے لگا، اور یوں لگتا تھا جیسے پانی کی ایک دبیس چادر آسمان سے زمین پر اتاری جا رہی ہو۔ بارش کے تیز ہونے کے ساتھ ہی
گرمی کی شدت میں کمی آ گئی اور فضا میں خونکی پھیل گئی۔ لوگ اپنے اپنے گھروں میں بند ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے دور دور تک سناٹا پھیل گیا۔ اگرچہ ابھی زیادہ رات نہیں ہوئی تھی، لیکن ایسا لگتا تھا کہ بستی میں کوئی متنفس موجود نہیں ہے۔ فضا میں بڑی سوگواری سی تاری تھی۔ ایسے میں اپنے گھر سے نکلا۔ میں نے ایک نظر اپنے بارش میں بھیگے ہوئے گھر پر ڈالی اور چند قدم آگے بڑھ گیا۔ تیز طوفانی بارش نے مجھے سر سے پاؤں تک شرابور کر دیا۔ میں نے اپنا منہ کھول دیا اور پانی کے قطرے سیدھے میرے حلق میں اترنے لگے۔ میرے رگوں پے میں انبساط کی ایک لہر دوڑ گئی۔ تھوڑی دیر تک میں اس حالت میں کھڑا رہا اور پھر آگے بڑھ گیا، اور آگے اور آگے، یہاں تک کہ میں بستی کے آخری سرے پر پہنچ گیا۔ یہاں پہنچ کر میں نے ایک الوداع نظر ساردا کے خوبصورت مکانوں پر ڈالی۔ میں اب ساردا سے رخصت ہو رہا تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ آج سے میں ساردا والوں کی زندگی سے نکل رہا تھا اور ساردا کو اپنی زندگی سے خارج کر رہا تھا۔ اب صرف یادیں باقی رہ جائیں گی، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں دوسری یادوں کی طرح، جن کا انمول خزانہ میرے سینے میں محفوظ ہے۔ اب کبھی ساردا والوں کو میرے بارے میں کچھ نہ معلوم ہو سکے گا اور نہ میں ان کے بارے میں کچھ جان سکوں گا۔ الوداع ساردا کے دوستوں، الوداع۔ میں تیز اور طوفانی بارش میں چلتا رہا، یہاں تک کہ ساردا کے آثار بھی میری نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے۔ بارش کی تیزی میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا تھا۔ بجلی بار بار کڑک رہی تھی اور بادل خوفناک انداز میں گرج رہے تھے۔ راستوں پر پانی بھر گیا تھا اور چھوٹے نالوں نے تیز رفتار ندیوں کی شکل اختیار کر لی تھی۔ ہر طرف گھور اندھیرا پھیلا ہوا تھا، اور جس وقت بجلی چمکتی تو چند لمحوں کے لیے سارا منظر روشن ہو جاتا۔ اونچے نیچے ٹیلے، پہاڑیاں، درخت، جھاڑیاں اور پانی سے بھرے ہوئے گڑھے۔ میں اب آبادی سے بہت دور نکل آیا تھا اور نہ جانے کون سی ویرانیوں میں داخل ہو گیا تھا۔ مجھے نہ سمت کا اندازہ تھا، نہ منزل کا پتہ معلوم تھا۔ میں تو بس محو سفر تھا۔ ساری رات دھواں دھار بارش ہوتی رہی۔ آسمان اپنا قہر اگل رہا تھا۔ بجلیاں غضبناک سانپوں کی طرح مچلتی رہیں۔ بادل خوفناک انداز میں گڑ گڑا رہے تھے اور میں نے اپنا سفر جاری رکھا۔ پھر آہستہ آہستہ اندھیرے میں کمی ہونا شروع ہو گئی، لیکن بارش اسی شدت کے ساتھ ہو رہی تھی۔ ذرا دیر میں مکمل تاریکی کی جگہ نیم تاریکی نے لے لی۔ صبح ہو رہی تھی، لیکن گہرے بادلوں نے سورج کو چھپا رکھا تھا۔ میں چلتا رہا۔ بعض جگہوں پر میں پورے کا پورا پانی میں ڈوب گیا تھا، کیونکہ ہر طرف پانی ہی پانی تھا اور یہ نظر نہیں آتا تھا کہ نشیب کہاں ہے۔ بہرحال میرے لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ بارش کے پانی نے میرے جسم کو دھو کر بالکل تر و تازہ کر دیا تھا اور میں خود کو بالکل ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ کئی دن اور کئی راتوں تک میں نے اپنا سفر جاری رکھا۔ اس دوران میں زیادہ تر ویرانیوں اور غیر آباد علاقوں سے گزرتا رہا۔ کہیں کہیں درمیان میں چھوٹی چھوٹی دور افتادہ بستیاں بھی نظر آتیں، جہاں شاید ایسے لوگ آباد تھے جن کا اس دور کے متمدن زندگی سے کوئی گہرا رابطہ نہیں تھا۔ لیکن میں ان میں سے کسی بھی بستی میں نہیں رکا۔ میں نے اس بات کی خاص طور پر کوشش کی تھی کہ بستی کے کسی شخص کی مجھ پر نظر نہ پڑنے پائی۔ کئی بار میرا انسانوں سے آمنا سامنا ہوتے ہوتے رہ گیا اور میں بمشکل خود کو ان کی نظروں سے چھپا سکا تھا۔ نہ جانے میں 1 ہفتے تک سفر کرتا رہا یا 2 ہفتے تک یا شاید 3 ہفتے تک۔ میں نے اس کے بارے میں نہیں سوچا۔ میں اب کسی چھوٹی موٹی بستی میں قیام نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ میرا ارادہ تھا کہ اب کچھ عرصے تک کسی بڑے شہر میں زندگی گزاری جائے۔ بہت عرصہ ہو گیا تھا کہ میں نے کسی بڑے شہر میں قدم نہیں رکھا تھا۔ میں نے تقریباً 25-30 سال کا عرصہ ساردا میں رہتے ہوئے گزار دیا تھا، اور اب میں وہاں سے اکتا کر چلا آیا تھا، کیونکہ ساردا والوں کا رویہ میرے لیے ناقابل برداشت ہو گیا تھا۔ میں اب کسی نئی جگہ، کسی بڑی جگہ جا کر کچھ عرصہ گزارنا چاہتا تھا، تاکہ اپنے گوناگون تجربات کے ذخیرے میں کچھ اور اضافہ کر سکوں اور میرے سینے میں موجود علم کا قیمتی ذخیرہ کچھ اور نئی وسعتیں حاصل کر لے۔ چنانچہ راستے کی چھوٹی چھوٹی بستیوں کو نظر انداز کرتا ہوا میں ایک ہی سمت میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ صبح کا سہانا وقت تھا۔ رات میں نے درختوں کے ایک جھنڈ کے نیچے گزاری تھی اور خوب آرام سے سویا تھا۔ اس جنگل میں بڑی فرحت بخش خنک فضا طاری تھی۔ یہاں اونچے اونچے اور گھنے درختوں کے جنگلات تھے اور ہزارہ پرندے
سرخوشی اور سرمستی کے عالم میں ہر طرف چہچہا رہے تھے۔ میں گزشتہ شام کو اس گھنے جنگل میں داخل ہوا تھا اور میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ میں آج کی رات یہیں بسر کروں گا، کیونکہ مجھے یہ جگہ بہت پسند آئی تھی۔ رات بھر میں درختوں کے جھنڈ کے نیچے سوتا رہا۔ میرے ارد گرد متعدد رنگا رنگ بیلیں سرسرا رہی تھیں، جن میں طرح طرح کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا گویا میں پھولوں سے بھری ہوئی سیج پر سو رہا ہوں۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو بہت تازہ دم اور شادماں پایا۔ میں اٹھتے ہی آگے چل دیا۔ جب میں کافی دیر تک چلتے رہنے کے بعد گھنے جنگل سے باہر نکلا تو مجھے اپنے سامنے بہت دور اونچی اونچی عمارتوں کے آثار نظر آنے لگے۔ میں سمجھ گیا کہ اب میں کسی بڑے شہر کے قریب پہنچ گیا ہوں۔ میں نے اسی سمت میں چلنا شروع کر دیا۔ دور سے نظر آنے والے عمارتوں کے آثار اتنے قریب نہیں تھے اور مجھے اس جگہ پہنچتے پہنچتے تقریباً دوپہر ہو گئی۔ اب میں ایک عظیم الشان شہر کے سامنے کھڑا تھا، جو ایک وسیع و عریض رقبے میں پھیلا ہوا تھا اور جس میں بڑی شاندار عمارتیں نظر آ رہی تھیں۔ میں شہر کے اندر داخل ہو گیا۔ بڑا پر رونق اور شاد و آباد شہر تھا۔ ہر طرف زندگی روان دوان تھی۔ بارونق بازار لوگوں سے بھرے ہوئے تھے۔ ہر طرف خوبصورت اور مضبوط عمارتوں کے سلسلے نظر آ رہے تھے۔ عمرہ رؤسا اور معزز شہری گھوڑوں پر سوار اپنے اپنے غلاموں اور محافظوں کے ساتھ سڑکوں پر سے گزر رہے تھے۔ انگنت لوگ گلی کوچوں میں چل پھر رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ معزز لوگ زیادہ تر یونانی تھے، لیکن دوسرے ملکوں اور دوسری نسلوں کے معزز لوگ بھی کافی تعداد میں نظر آ رہے تھے۔ یہ یقیناً سوداگر، سیاح اور تجارت پیشہ لوگ ہیں۔ غلاموں میں یونانی بھی نظر آتے تھے، رومن بھی، مصری بھی، ہندوستانی بھی اور افریقی بھی۔ یہ اپنے دور کا ایک بین الاقوامی قسم کا شہر نظر آ رہا تھا۔ چونکہ یہاں مختلف نسلوں اور قوموں کے لوگ موجود تھے، اس لیے میری طرف کسی نے کوئی توجہ نہیں دی۔ یہ ساردہ یا اشمارا کی چھوٹی سی بستی نہیں تھی جہاں کے تمام افراد ایک دوسرے کی شکلیں پہچانتے تھے۔ میں ادھر ادھر کافی دیر تک گھومتا رہا۔ دراصل میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اب میں کہاں جاؤں اور کس عمارت میں داخل ہوں۔ میرے چاروں طرف مکانات اور عمارتیں پھیلی ہوئی تھیں اور میں ان میں سے کسی میں بھی داخل ہو کر ایک نئی داستان کا موضوع بن سکتا تھا۔ اسی مٹر گشتی کے دوران میں ایک وسیع عمارت کے صدر دروازے کے پاس پہنچ گیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے اندر جھانک کر دیکھا۔ ایک بے حد وسیع احاطہ تھا اور اس کے چاروں طرف دالان اور کمرے بنے ہوئے تھے۔ احاطے میں ایک طرف چند مضبوط جسم والے جوان ورزش کرنے میں مصروف تھے، ایک طرف دو طاقتور پہلوان آپس میں کشتی لڑ رہے تھے اور ایک معمر شخص انہیں چیخ چیخ کر ہدایتیں دے رہا تھا۔ دوسری جانب چند پہلوانوں کی مالش کی جا رہی تھی۔ ایک کونے میں دو پتھریلے افراد آپس میں شمشیر زنی کی مشق کر رہے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی ایسا ادارہ ہے کہ جہاں کھیلوں اور فنون حرب کی تربیت دی جاتی ہے۔ میں چند قدم اور آگے بڑھ کر احاطے کے اندر داخل ہو گیا اور دور کھڑا ہو کر ان لوگوں کی حرکات و سکنات کا مشاہدہ کرنے لگا۔ اچانک کسی نے پیچھے سے میری گدی کو کس کر دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا تھا۔ میں نے طاقت کے استعمال کے بغیر اپنی گردن گھمائی اور دیکھا کہ ایک لمبا تڑنگا آدمی میری گدی کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہے۔ کون ہے تو؟ اس نے ڈپٹ کر پوچھا۔ یہاں کیا کر رہا ہے؟ کس نے تجھے اندر آنے کی اجازت دی؟ میں ایک مسافر ہوں اور میں تمہارے شہر میں مہمان ہوں، میں نے آہستہ سے جواب دیا۔ کیا تم لوگ اپنے مہمانوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے ہو؟ تو ایتھنز میں کہاں سے آ گیا؟